حضرت عمر مدینہ میں 10 سال حکومت فرماتے ہیں، اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور رسول اللہ کے شہر میں دے، اللہ میری موت کو شہادت بنا، اور مجھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی وقبری فی بلد حبیبک، اپنے شہر میں، رسول اللہ کے شہر میں۔ اور وہی ہوا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ 26 ذوالحجہ سن 22 ہجری فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ وہی ظالم ابو لولو فیروز آتا ہے جو اگلی صف میں ٹھہرا ہوا ہے، مجوسی تھا ابو لولو فیروز، جس کی چند دن پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں خنجر بناتا ہوں، زہر بجا خنجر بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی تو خنجر بنا کے دے۔ اس نے یوں چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہاں ہاں تمہیں ایسا خنجر بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ وہ بندہ دربار سے نکلا تو عمر نے فرمایا علی یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ اٹھے کہ اسے ماریں، کہا کیوں مارتے ہو؟ اس نے تو ابھی مجھے نہیں مارا، لیکن یہ میری فراست کہتی ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ وہی ہوا، وہی ظالم خنجر لے کر آیا اور صبح کی نماز میں ٹھہر کے اس نے امیر المؤمنین پہ وار کیا ہے۔ جب پہلی رکعت میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد طٰہٰ کا ایک رکوع حضرت عمر پڑھ چکے ہیں، اس وقت حضرت عمر پہ اس نے وار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زخم پر جان بر نہ ہو سکے اور گرنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نماز بنایا، آگے کر لیا، انہوں نے نماز پوری کرائی۔ اور صحابہ صف میں یوں کانہم بنیان مرصوص ٹھہرے تھے کہ اس لعنتی نے صف سے نکلنا چاہا تو صحابہ کی سختی کی وجہ سے، صف کی سختی کی وجہ سے نکل نہ سکا۔ اس نے ایک نہیں 7 قتل کیے ہیں، وہاں ایک ایک کو خنجر مارا کہ مجھے راستہ ملے، راستہ ملے، اسے راستہ نہیں ملا، اس نے آخر خودکشی کر کے وہاں حرام موت پائی ہے۔ امیر المؤمنین 26 ذوالحجہ سن 22 ہجری کو زخمی ہوتے ہیں، 27، 28، 29 اور اس سے آگے محرم شروع ہوتا ہے۔ 1 محرم سن 23 ہجری کو امیر المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 26 کو عمر فاروق کی شہادت ہے، وہ یوں تو ٹھیک کہتے ہیں کہ 26 کو زخمی ہوئے ہیں، لیکن یوں ٹھیک نہیں کہتے کہ حضرت عمر کی شہادت اور وفات بھی 26 کو ہے۔ جی نہیں، وفات 1 محرم الحرام سن 23 ہجری کو ہے۔ امام ابن الکثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت عمر کے تحت یہی تاریخ لکھی ہے۔ میرے دوستو، یہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ جو اس طرح حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہوا، اور جب زخمی ہو گئے ہیں بیٹا عبداللہ جا ام المؤمنین عائشہ کے پاس، ان سے اجازت مانگ کے عمر کہتے ہیں میں اپنی قبر یہاں روزے میں بنوا لوں۔ حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں یہ حجرہ میرا تھا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے بعد عطا فرمایا تھا، میرے کمرے میں حضور کی قبر بنی، میرے حجرے میں میرے ابو بکر کی قبر بنی، میں نے تیسری قبر اپنی سوچی ہوئی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ ایک میرے خاوند ہیں، ایک میرے والد ہیں، تیسری قبر میری بنے، لیکن عمر میں تجھے اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، تجھے اجازت ہے تیری قبر یہاں بنے گی۔ مشکات جلد نمبر 1 کتاب الزکوٰۃ سے پہلے روایت موجود ہے، کتاب الجنائز کی آخری ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں دخلت انا فی بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر وانا واضع ثوبی واقول انما هو زوجی و ابی، کہا میں قبر کی زیارت کے لیے آتی تھی، حضور کی قبر کی زیارت بھی کرتی اور ابو بکر کی، اور زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ کیوں؟ میں کہتی ایک میرے والد کی قبر ہے، ایک میرے خاوند کی قبر ہے، والد اور خاوند سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے۔ فلما دفن عمر معهم، جب حضرت عمر کی قبر بھی روزے میں بن گئی، فوالذی نفسی بیدہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں عائشہ بنت صدیق کی جان ہے، عمر کے دفن ہونے کے بعد میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی عمر کی حیا کی وجہ سے۔ ایک ظالم مجھے کہنے لگا کہ عمر فاروق کی قبر کے بعد اماں عائشہ پردہ کر کے جاتی تھی تو عمر کی نظر قبر سے نکل سکتی تھی، پردے سے نہیں جا سکتی تھی۔
मैंने कहा ज़ालिम, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। ये जहाँ रोयत क़ल्बी मुराद है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर रोयत बसरी तुम्हारा कौल हो तो मैं जवाब दूंगा कि ये अल्लाह का हुक्म है पर्दा। और बाज़ चीज़ें होती छोटी हैं, काम बड़ा दिखा जाती हैं। ये लोहे की दो चीज़ें हैं, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है। अगर करंट गुजारें तो दोनों से गुजर जाएगा। छोटा सा रबड़ दरमियान में रख दें तो वो करंट को रोक देगा। लकड़ी रख दें, करंट को रोक देगी। इससे पता चला कोई छोटी सी चीज़ भी असर बड़ा दिखा जाती है। वो बेवकूफ़, पर्दा तो अल्लाह का हुक्म है, इस पर कौन से हाशिए चढ़ाने की बात है। तो ये उमर फारूक फरमाने लगे अपने बेटे को, अम्मा ने इजाज़त तो दे दी, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मेरा हया किया हो, बेटा जब मेरी रूह कब्ज़ हो जाए फिर अम्मा से दोबारा तस्दीक करना। हज़रत अम्मा जान इजाज़त दे तो मुझे दफन करना, वरना न करना। वफ़ात के बाद फिर पूछा तो अम्मा जान फरमान लगे जो उमर की ज़िंदगी में वादा किया है वही वफ़ात के बाद भी बरकरार है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।